اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ ذات ہے کہ جس ذات کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے اور جتنی اس کے بارے میں تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ خدائے سخن سرکار میر علی صلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ اوصاف میں سب خلق اگر ایک زباں ہو، زہرا کی بزرگی نہ بیاں ہو نہ بیاں ہو۔ تو جس طریقے سے خدا کہ شان میں ہر بندہ عاجز ہے کہ اس کی کما حق و تعریف کر سکے، ویسے ہی جناب فاطمہ زہرا کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں بھی انسان عاجز ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے۔ اس لیے ڈاکٹر علی شریعتی کہہ گئے تھے کہ جناب مریم کے متعلق 1700 برس سے تمام فنکار، تمام مصور جناب مریم کی شخصیت اور جناب مریم کی سیرت کی تصویر کشی کر رہے ہیں، لیکن اس طویل صدیوں پر محیط عرصے میں ان کی تمام کوششیں، تمام فن بیکار ہو گیا، صرف جناب مریم کی اس تعریف میں کہے گئے اس ایک جملے میں کہ جناب مریم مادر عیسیٰ ہیں۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں میں نے بھی چاہا کہ اسی عنوان سے جناب فاطمہ زہرا کے متعلق گفتگو کروں، لیکن میری تاب سخن عاجز رہی۔ کیونکہ جب میں نے کہا کہ فاطمہ دختر خدیجہ ہے تو یہ مکمل تصویر جناب فاطمہ کی نہیں تھی۔ جب میں نے کہا کہ فاطمہ دختر پیغمبر ہے تو یہ بھی فاطمہ کی مکمل تعریف نہیں تھی۔ جب میں نے کہا کہ فاطمہ علی کی ہمسر ہے تو یہ بھی فاطمہ کی مکمل تصویر نہیں تھی۔ جب میں نے کہا کہ فاطمہ مادر حسنین ہے تو یہ بھی فاطمہ کی مکمل تعریف نہیں تھی۔ جب میں نے کہا کہ فاطمہ مادر زینب ہے تو یہ بھی جناب فاطمہ کی مکمل تصویر نہیں تھی۔ یہاں پر ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ جب میں یہ تمام جملے کہہ چکا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، لیکن بس یہی فاطمہ نہیں ہے۔ فاطمہ کے لیے یہی کہا جائے کہ فاطمہ بس فاطمہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ فاطمہ بس فاطمہ ہے، کیونکہ جب رسول اللہ تمام اصحاب سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ عورت خدا سے سب سے زیادہ نزدیک کس وقت ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ اصحاب کے تمام مجمع پہ سناٹا ہے۔ جب یہ سوال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی جواب دیتی ہے کہ ایک عورت خدا سے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ چار دیواری کے اندر ہو۔ جب پیغمبر نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور یہ تو جناب فاطمہ کی بات رہی، لیکن جناب فاطمہ کی چادر کا جلوہ دیکھیے آپ کہ ایک مرتبہ جب مولا کائنات نے جناب فاطمہ کی چادر لی اور ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر چند جو کے دانے لے لیے اور وہ چادر یہودی کے پاس رہ گئی۔ اب یہودی اس چادر کو لے کر گھر پہنچا، گھر میں ایک حجرے میں اس چادر کو رکھا۔ اب وہاں سے جیسے ہی نکلا تو تھوڑی دیر بعد اس کی ہم سفر، اس کی بیوی اس کمرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس چادر سے ایک نور ساتے ہے، وہ چادر نورانی ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ اس عجیب و غریب واقعے کی خبر وہ اپنے شوہر کو دیتی ہے، اس کا شوہر دوڑتا ہوا آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا حجرہ نور سے منور ہو چکا ہے۔ یہ جناب فاطمہ کی چادر کا کرشمہ تھا۔ ایک مرتبہ یہودی اپنی بیوی کو ساتھ لیتا ہے اور اپنے خاندان کے 80 افراد کو ساتھ لیتا ہے، اور ایک مرتبہ مولا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی چادر کی فضیلت۔ اور یہاں چادر ہی نہیں بلکہ کنیزیں بھی ایسی بنائی جاتی ہے کہ جب ایمن نے ایک مرتبہ جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد مدینہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جناب فاطمہ کی مسند کو خالی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مکے کی جانب رخ کیا، درمیان راہ میں پانی کی طلب ہوئی، اب پانی ڈھونڈ چکی لیکن پانی ملنے سے مایوس ہو گئی۔ ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور ایمن کہتی ہے کہ اے پروردگارا، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، اور کیا اس کنیز کو
تو بغیر پانی کے رکھے گا. ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھتی ہے تو آسمان سے پانی کا ڈول نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں کی خادمائیں بھی جنت سے پانی منگا لیا کرتی ہے. عزیزان محترم، یہی نہیں بلکہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ میری مادر گرامی جیسے ہی شب جمعہ آتی تو ایک مرتبہ مصلی بچھاتی اور پوری رات عبادتوں میں بسر کر دیتی. ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں امام حسن کہ مادر گرامی مومن و مومنات کے لیے دعا کر رہی ہیں. تو میں نے پوچھ لیا ہے مادر گرامی، آپ مومن و مومنات کے لیے اتنی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ تاریخی جملہ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ الجار ثم الدار، اے میرے پیارے بیٹے، پڑوسی پہلے ہے گھر بعد میں ہے. یہ ہے جناب فاطمہ کی سیرت، جو اپنی دعاؤں میں بھی دوسروں کو یاد رکھتی ہے اور گھر والوں پر باہر والوں کو ترجیح دیتی ہے. لیکن ہائے رے اسی امت نے اس فاطمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ بعد پیغمبر اسی کے در پہ آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. اسی کے پہلو کی ہڈی توڑ دی گئی اور اسے شہید کر دیا گیا.